اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یشترون یہاں سے ونزل فی الیہودی نہیں آیت تو وہی ہے نا ان الذین یشترون بعہد اللہ. ہاں آیت نمبر کون سی ہے؟ 78 77. ٹھیک آیت نمبر 77. تو اللہ تعالیٰ نے یہود کے بارے میں یہ آیتیں نازل فرمائی ہیں جلالین کا صفحہ 55. اور نازل ہوئی اگلی آیت یہود کے بارے میں لما بدلوا نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعد اللہ الیہم فی التوراۃ او فی من حلف کاذبا فی دعوی او فی بیع سلعۃ. یہ آیتیں یہود کے بارے میں نازل ہوئی ہیں. 2-3 واقعات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. یہود کے بارے میں نازل ہوئی ہیں جبکہ انہوں نے بدل دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو اور ان کی طرف اللہ کے عہد کو. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہود سے عہد لیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح باتیں بتائیں، لیکن انہوں نے بدل دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو بدل دی. اور اللہ تعالیٰ نے جو عہد لیا ان سے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی اور نبی آ جائیں جو اللہ کے راستے کی طرف بلائیں تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان کو مانو، لیکن انہوں نے نہیں مانا. یا یہ آیت نازل ہوئی اس شخص کے بارے میں فی من حلف کاذبا فی دعوی او فی بیع سلعۃ، یا جس نے جو ہے کسی دعوے میں جھوٹی قسم کھائی یا سامان کے بیچنے کے سلسلے میں جھوٹی قسم کھائی ہے، اس کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہو سکتی ہیں. جیسا کہ ایک بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ 2 آدمیوں کے بارے میں کسی معاملے میں جھگڑا تھا، تو یہود نے جو ہے جھوٹی قسم کھا کر اپنی طرف معاملے کو کر لیا. تو کسی کے بارے میں بھی یہ آیتیں اس کے بارے میں نازل ہوئی. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جس وقت آیت نازل ہوتی ہے اس وقت اس طرح کے 2-3 واقعات ہو جاتے ہیں، تو صحابی کوئی بھی صحابی اپنی ثوابدید پر جو ہے اس واقعے کی طرف اس کو منسوب کر دیتے ہیں. کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیک وقت 3-4 واقعات ہوئے ہوں اور اسی کے ذیل میں آیت مبارکہ نازل ہوئی ہو. ٹھیک ہے، دیکھیے اب کیا ہے. ان الذین یشترون، بے شک وہ لوگ جو خریدتے ہیں، یعنی یستبدلون، شرا بول کر یہاں پر بدلنا ہے، تبدیل کر لیتے ہیں اللہ کے عہد کے اور اس کی قسموں کے بدلے اور اپنی قسموں کے بدلے. کیا خرید لیتے ہیں؟ تھوڑا مول، تھوڑی سی قیمت، اس کا ذکر آگے ہے. ترجمہ دیکھیے، بے شک جو لوگ خریدتے ہیں یعنی بدلے میں لے لیتے ہیں. کس چیز کے بدلے میں؟ اللہ کے عہد کے بدلے میں، جو ان کی طرف ہوا تھا ایمان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ادائے امانت کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے ادائے امانت اور ایمان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بارے میں جو عہد یہودیوں سے کیا تھا اس عہد کے بدلے میں لے لیتے ہیں. کیا لے لیتے ہیں؟ ثمناً قلیلا، آگے آ رہا ہے. وَأَيْمَانِهِمْ، اور اپنی قسموں کے بدلے میں لے لیتے ہیں. حلفہم بہ تعالی کاذبا، اور اپنی قسموں کے بدلے میں لے لیتے ہیں جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی ہے جھوٹی. اس کے بدلے میں کیا لیتے ہیں؟ ثمناً قلیلا، تھوڑی سی قیمت، یعنی من الدنیا، دنیا کا تھوڑا سا سامان یا تھوڑی سی قیمت. اولئک لا خلاق نصیب لهم، خلاق معنی حصہ، وہی لوگ ایسے ہیں کہ نہیں ہے کوئی حصہ یا ان کا نصیب ان کے لیے آخرت میں. ولا یکلمهم اللہ غضبا علیہم، اور اللہ تعالیٰ ان سے گفتگو نہیں فرمائے گا، یعنی ان پر غصہ ہوگا، غصہ کرتے ہوئے گفتگو نہیں فرمائے گا، یعنی شفقت والی محبت والی گفتگو نہیں فرمائے گا. ولا ينظر الیہم یرحمهم، اور نہ ان کی طرف نظر کرے گا، یعنی ان پر رحم نہیں کرے گا قیامت کے دن. ولا یزکیہم، اور نہ ان کو پاک کرے گا، ان کو طاہر بھی نہیں کرے گا. کون لوگوں کو؟ ایسے لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے میں دنیا کا تھوڑا سا سامان لے لیتے ہیں یا دنیا کی تھوڑی سی قیمت لے لیتے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ مُؤْلِمٌ، اور ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے. علیم بول کر مؤلم مراد ہے. ٹھیک ہے. وَإِنَّ مِنْهُمْ، اور بے شک ان لوگوں میں سے کچھ، اہل کتاب ہی میں سے کچھ یہ لوگ تھے جو یہودی تھے، اور ان میں سے کچھ لوگ وہ ہوں گے، یہ ہے کہ لَفَرِيقًا، ایک فریق، ایک جماعت ہے، لَطَائِفَةً، ایک جماعت، کا کعب ابن الاشرف، جیسا کہ کعب ابن اشرف، یلوون السنتهم بالکتاب، وہ پلٹتے ہیں اپنی زبانوں کو کتاب سے، ایعتفونها بقراءته عن المنزل الى ما حرفوه، یعنی اس کو ملا لیتے ہیں اپنی قرات کے ذریعے
منزل سے اس چیز کی طرف جس کی انہوں نے تحریف کی ہے. اپنی زبانوں کو پلٹتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ غیر منزل کو منزل کی طرف عطف کر دیتے ہیں. آیت مبارکہ ایک نازل ہوئی ہے، ایک دوسری کو جو ہے اپنی طرف سے دو چار جملے بول کر اسی کے ساتھ اس کو جوڑ لیتے ہیں. عطف کرتے ہیں تو جوڑ لیتے ہیں. اپنی قرات کے ذریعے متعلق بھی یعطفونہا، منزل سے اس چیز کی طرف جس کو انہوں نے تحریف کی ہے، اس چیز کی طرف جس کو انہوں نے تحریف کی ہے. من نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم و نحوہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اور اس جیسی دوسری چیزیں، جیسا کہ آیت رجم وغیرہ ہے، ان تمام چیزوں کو کیا کر دیتے ہیں وہ لوگ تحریف کے ذریعے ہٹا دیتے ہیں یا دوسری باتوں کو جوڑ لیتے ہیں. لتحسبوہ، تاکہ تم اس کو شمار کرو، تاکہ تم اس کو شمار کرو، یعنی مسلمان. المحرف، کس کو؟ محرف کو. لتحسبوہ المحرف، جس کو تحریف کی گئی اس کو شمار کرو تم لوگ. من الکتاب، کتاب سے، یعنی تورات سے شمار کر لینا یہ سمجھ کر کے. الذی انزل اللہ تعالی، یعنی اس کتاب سے جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. وما هو من الکتاب، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا. یعنی ان کا محرف جو جملہ ہے یا محرف جو ان کے ذہن کے مطابق آیت ہے اس کو جو ہے کتاب سے شمار کرو، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور کہتے ہیں وہ اللہ کے پاس سے. کہتے کیا ہیں؟ اللہ کے پاس سے، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے نہیں ہوتی ہے. وَيَقُولُونَ عَلَى الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، عَلَى الْكَذِبَ ہے اور اللہ الْكَذِبَ ہے. پھر یہاں اللہ چھوڑ گیا، تمہارے پاس ہے یہاں پہ ہے اللہ، اللہ ہے نا. اللہ بات لکھنا پڑتا. بولو آیت مبارکہ میں کیسے غلطی ہو جا سکتی؟ علی اللہ، اور کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ حالانکہ وہ لوگ جانتے ہیں. اس میں ہے علی اللہ ہی ہے، اس میں نہیں. اور اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں حالانکہ وہ لوگ جانتے ہیں. اس بات کو جانتے ہیں انہم کاذبون، اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. معلوم ہے ان کو خود کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں فرمایا. یہ آیتیں نازل ہوئی یہود کے بارے میں. آگے کی آیتیں نازل ہوئی نصارہ کے بارے میں، وہ بھی اہل کتاب میں سے، ان کی بہت ساری غلطیاں تھیں. وَنَزَلَ لَمَّا قَالَ نَصَارَى نَجْرَانَ إِنَّ عِيسَىٰ أَمْرَهُمْ أَن يَتَّخِذُوهُ رَبًّا، اور نازل ہوئی اگلی آیتیں جبکہ کہا نصارہ نجران نے، نجران سے جو لوگ نصارہ آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کیا کہا انہوں نے کہ عیسیٰ، ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو بنا لے رب، یعنی عیسیٰ ہے ہی ایسی چیز کہ ان کو رب بنا لیا جائے. ایک بات یہ تھی. یا بعض مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ کرنے کو طلب کیا کہ ہم آپ کے لیے سجدہ کریں گے، تو اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی. او لما طلب بعض المسلمین السجود له صلی اللہ علیہ وسلم، یا جبکہ طلب کیا بعض مسلمانوں نے سجدے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ٹھیک ہے، یعنی یہ عبادت کے طور پہ تو نہیں مانگے تھے، مطالبہ کیے تھے، بلکہ یہ کہ تعظیماً ہم آپ کے سامنے سجدہ کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ بادشاہوں کے درباروں میں ہوا کرتا ہے. تو کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ تعالیٰ نے کیا نازل فرمایا ہے؟ ما كان ينبغي لبشر، نہیں ہے مناسب کسی انسان کے لیے، ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکمہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے کتاب اور حکمت. ای الفہم الشریعتی، الفہم للشریعتی، شریعت کا فہم. حکم بول کر یہاں کیا مراد دیا گیا ابھی؟ شریعت کا فہم، جس کو اللہ نے کتاب دی اور شریعت کا فہم دیا. والنبوۃ، اور نبوت دی. ثم یقول للناس، پھر وہ کہے لوگوں سے. یعنی ایسا کسی شخصیت کے لیے لائق ہی نہیں ہے، ایسا کسی شخص کے لیے لائق نہیں، یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ وہ کہے لوگوں سے کہ تم ہو جاؤ میرے بندے اللہ کو چھوڑ کر، تم کیا ہو جاؤ؟ میرے بندے ہو جاؤ اللہ کو چھوڑ کر. ایسا نہیں ہو سکتا. ولیکن، اور لیکن وہ کہے گا، اور لیکن وہ کہے گا کونوا ربانیین علماء عاملین، تم ہو جاؤ ربانی، تم ہو جاؤ ربانی. ربانی کس کو بولتے ہیں؟ رب والا. علماء عاملین، ایسے علماء جو عمل کرنے والے ہیں. منصوب الی الرب، یہ رب کی طرف منصوب ہے. بزیادت الف و نون تفخیما، الف اور نون کی زیادتی کے ساتھ. ربانی الف اور نون کی زیادتی کے ساتھ. سمجھ میں آ گیا نا سر؟ ربی کافی ہو جاتا تھا، رب والے. سمجھ میں؟ ربیون جیسا بولتے ہیں نا، ویسے ربانیون بولا گیا ہے الف اور نون کی زیادتی کے. تفخیما، تعظیم کے طور پر. الف اور نون کی زیادتی کے لیے ہے تعظیم. بما کنتم تعلمون، اس وجہ سے جو تم سکھلاتے تھے. تعلمون بھی ہے اور تعلمون نہیں، تعلمون اور تعلمون دونوں ہیں. اس وجہ سے کہ جو تم سکھلاتے تھے یا جو تم جانتے تھے.
بالتخفیف والتشدید، تخفیف کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہے، تعلمون ہوتا تخفیف کے ساتھ، اور تشدید کے ساتھ تعلمون، الکتاب جو تم کتاب جانتے تھے اس وجہ سے، وبما کنتم تدرسون اور اس وجہ سے جو تم پڑھتے تھے. سمجھ میں آ گیا؟ تو تمہارا کلام مجید کو پڑھنے کی وجہ سے، پڑھانے کی وجہ سے وہ جو ہے ایسا تو کہہ نہیں سکتے کہ تم میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ لوگ کہیں گے کہ تم رب والے بن جاؤ، یعنی اللہ کے بندے بن جاؤ. ای بسبب ذالک فإن فائدۃ ان تعملوا، یعنی اس سبب سے جو تم پڑھتے ہو اس کا فائدہ یہ ہے کہ تم عمل کرو گے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ والے ہو جاؤ، لوگوں کو یہ کہیں گے، وہ جن کو اللہ نے کتاب دی، حکمت دی ہے، نبوت دی ہے، وہ لوگوں کو کیا کہیں گے؟ تم اللہ والے ہو جاؤ اس وجہ کہ تم کتاب پڑھتے ہو، کتاب سکھلاتے ہو. جب پڑھتے ہو سکھلاتے ہو تو کیا کرو؟ عمل کرو. ٹھیک ہے. ولا یأمرکم، یأمر بھی استعمال ہوا ہے، یأمر بھی استعمال ہوا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ ولا یأمرکم رفع کے ساتھ استیناف ہے، رفع کے ساتھ استیناف یعنی نیا جملہ ہے. اور والنصب، نصب کے ساتھ ولا یأمرکم اور نہیں حکم دیتا ہے وہ تم کو، استیناف کے ساتھ اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ تم کو حکم نہیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو حکم نہیں دیتا. اور نصب کے ساتھ جو ہے عطف ہوتا ہے یقول پر، اس پر عطف ہوتا ہے یقول. ثم یقول للناس ولا یأمرکم، پھر وہ کہے گا لوگوں سے اور حکم نہیں دے گا تم کو، ایسا ترجمہ ہو جاتا ہے. تو اس کا فاعل کون ہو جاتا ہے؟ پھر وہ یقول للناس، یقول للناس پہ عطف ہو جاتا ہے. کہنے والا کون ہوتا ہے؟ وہ بشر جس کو اللہ نے کتاب دی ہے. کون ہو جاتا ہے؟ وہ بشر جس کو اللہ نے کتاب دی. علی یقول، یقول پہ عطف ہے، یعنی وہ بشر یہ نہیں حکم دیتا تم کو کہ ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، کہ تم بنا لو فرشتوں کو اور نبی کو رب. وہ بشر تم کو حکم نہیں دے گا. کون بشر؟ جس کو اللہ نے کتاب اور حکمت دی ہے. بولو میاں، کہ تم بنا لو فرشتوں کو اور نبیوں کو رب، ایسا نہیں حکم دیتا ہے. جیسا کہ اتخذت الصائبۃ الملائکۃ، جیسا کہ بنا لیا ہے صابی نے، صابی ایک فرقہ ہے، جیسا کہ اس سے پہلے کہا گیا صابی نے بنا لیا تھا فرشتوں کو، کیا بنا لیا تھا؟ رب بنا لیا تھا. والیہود عزیرا، اور یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو، اب النصارى عیسیٰ، اور نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو. والنصارى، تو اللہ نے جس کو کتاب اور حکمت دی انہوں نے ایسا حکم کبھی نہیں دیا، نہیں دیں گے. ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کیا وہ تم کو کفر کا حکم دیں گے؟ کیا وہ تم کو، کون؟ وہ نبی جن کی کتاب اللہ نے دی ہے. بعد اذ انتم مسلمون، بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو گئے، فرمانبردار ہو گئے. لا ينبغي له ذلك، یعنی وہ چیز ان کے لیے لائق ہی نہیں ہے، مناسب ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا ان سے. وذکر اذ، اور یاد کرو جب کہ، یاد کرو جب کہ یعنی جس وقت کے، حینا اس بول کر کیا مراد ہے؟ حینا مراد ہے. اخذ اللہ میثاق النبیین، اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے نبیوں سے عہد، عہدہم ان سے عہد. لما، لام کے فتحے کے ساتھ، بفتح اللام للابتدائی و توکید معنی القسم، لام کے فتحے کے ساتھ ابتدا کے لیے ہے، یعنی جو کہ یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، لام ابتدا بولتے ہیں اس کو. اور معنی قسم کی تاکید کے لیے جو کہ اخذ المیثاق میں ہے. اخذ اللہ میثاق النبیین ہے نا، اخذ اللہ میثاق، اللہ نے لے لیا ہے عہد. عہد لے لیا ہے کہ مطلب یہ کہ جب اللہ نے لے لیا ہے عہد تو وہ بہت پختہ چیز ہے، تو اس کے اندر قسم کے معنی پائے جاتے ہیں. اس کے اندر کیا پائے جاتے ہیں؟ اسی قسم کے معنی کو لانے کے لیے لفظ لا استعمال ہوا ہے، لام قسمیہ کے طور پر، اور تاکید میں اس معنی قسم کے لیے جو کہ فی اخذ المیثاق، اخذ المیثاق کے اندر موجود ہے اگر لما پڑے تو. اس کے بعد اور ایک قرات ہے لما استعمال ہوا ہے، میثاق النبیین لما آتیتکم، اور ایک دوسری قرات کیا استعمال ہوئی ہے؟ لما آتیتکم. تو وہاں پر کسریہا متعلقۃ باخذ، اور اگر کسرے کے ساتھ پڑھے تو اخذ سے متعلق ہوتا ہے. جبکہ اللہ نے لے لیا ہے میثاق کے نبیوں سے کہ جو کچھ میں تم کو حکم اور کتاب، جو کچھ میں تم کو دوں کتاب اور حکمت، جو کچھ میں تم کو دوں کتاب اور حکمت. تو ما موصولہ علی الوجہین، دونوں صورتوں میں کیا ہوتا ہے؟ ما موصولہ ہوتا ہے. پہلی صورت میں لام ابتدائیہ قسمیہ، قسم کے معنی کے ساتھ، اور دوسری صورت میں لام جو ہے متعلق ہے اور ما موصول ہے. لام کیا ہے؟ ما موصول ہے. ما موصول تو دونوں صورتوں میں ہے. ما بول کر اللہ سے مراد ہے، ما بول کر کیا مراد ہے؟ اللہ. علی الوجہین ای للذی آتیتکم، یعنی وہ چیز جو میں نے تم کو دیا ہے، میں نے تم کو دیا ہے. ایاہو، کون سی چیز ہے وہ؟
وہی کتاب. سمجھ میں آ گیا نا صاحب؟ عہد. وفی قراءتی آتیناکم، اور قراءت میں آتیناکم ہے. آتیتکم بھی آتا ہے اور آتیناکم بھی آیا ہے، جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے. من کتاب و حکمت، کتاب میں سے اور حکمت میں سے. ثم جاءکم رسول، پھر آئے تمہارے پاس رسول. مصدق لما معکم، جو کہ تصدیق کرنے والے ہیں اس کتاب کی جو تمہارے ساتھ ہے. ماں کا بیان ہے من، نکالے نو، من الکتاب والحکمت، جو تصدیق کرنے والے ہیں کتاب کی اور حکمت کی. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اللہ نے عہد کیا لے لیا؟ لتؤمنن بہ، تم ضرور ان پر ایمان لاؤ گے، تم ضرور ان پر ایمان لاؤ گے. ولتنصرنہ، اور ضرور تم ان کی مدد کرو گے. یہ جواب قسم ہے. یہ قسم کہاں چلے گا؟ قسم نکال رہے ہو. ان ادرکتموہ، ان ادرکتموہ، اگر تم ان کو پالو گے تو ضرور تم کیا کرو گے؟ ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے. یہ اللہ تعالیٰ نے عہد لے لیا. جبکہ اللہ نے عہد لے لیا، اس بات کا عہد لیا کہ اگر رسول بعد میں آئیں اور تم ان کو پاؤ تو تم ضرور کیا کرو گے؟ ان پر ایمان لاؤ گے. ٹھیک ہے، یہ تو رسولوں سے عہد لیا نا. وَأُمَمُهُمْ تَبَعٌ لَهُمْ فِي ذَلِكَ، اور ان کی امتیں اس بارے میں ان کی متبع ہیں، ان کی اطاعت گزار ہیں. جب رسولوں کو حکم دیا گیا ہے تو بحیثیت متبعین کی امت کو بھی حکم دیا گیا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ قال تعالی لهم، اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا اقررتم بذلک، کیا تم اقرار کر لیے ہو اس کا؟ واخذتم، قبلتم علی ذلک مصری، اور کیا تم نے لے لیا یعنی قبول کر لیا اس بات پر میرا عہد. اسر بول کا عہد مراد ہے. کیا ہے؟ اسر، عہد. اسری، عہدی، آگے نو خود نکال رہے ہیں. قالوا اقررنا، تو ان لوگوں نے یعنی ان نبیوں نے کہا کہ ہم نے اقرار کر لیا. قال فاشهدوا على انفسكم واتباعكم بذلك، تو اللہ نے فرمایا تم گواہ رہو اپنے آپ پر بھی اور اپنے متبعین پر بھی. اتباع تابع کی جمع ہے، سمجھ میں آ گیا نا؟ تو تمہارے متبعین پر بھی تم گواہ رہو اس بات کے کہ تم نے جو ہے قبول کر لیا اور تمہارے متبعین نے بھی اس بات کو قبول کر لیا. تم گواہ بنو. وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. عَلَيْكُمْ وَعَلَيْهِمْ، تم پر بھی یعنی رسولوں کے پر بھی اللہ تعالیٰ گواہ ہے اور ان کے متبعین پر بھی اللہ تعالیٰ گواہ ہے. فَمَن تَوَلَّى، جو پھر جائے، جو اعراض کرے، پلٹ جائے اس عہد کو قبول کرنے کے بعد، بعد ذالک المیثاق، اس میثاق کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، تو وہی لوگ فاسق ہیں. کون پلٹ گئے؟ وہ ان کے متبعین پلٹ گئے. رسولوں کو تو موقع نہیں ملا، کوئی رسول تو آئے نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعد میں آئیں گے، لیکن متبعین کیا ہو گیا؟ پلٹ گئے. ٹھیک ہے. افغیر دین اللہ تبتغون یبتغون، دونوں بھی استعمال ہوا ہے. کیا اللہ کے دین کے علاوہ، کیا اللہ کے دین کے علاوہ تم لوگ چاہتے ہو؟ اگر یا کے ساتھ پڑھیں گے تو وہ لوگ چاہتے ہیں. کون وہ لوگ؟ المتولون، پلٹنے والے، پلٹنے والے. والطائی، اور تا کے ساتھ پڑھے تو تم لوگ یعنی مسلمان جو بھی مخاطب ہیں قرآن مجید کے. کیا تم لوگ چاہتے ہو اللہ کے دین کے علاوہ؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کا فرما بردار ہے، اسی کا فرما بردار یعنی اللہ ہی کا فرما بردار. انقاد یعنی جس نے اطاعت کر لی ہے، وہ تمام جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے. آسمان اور زمین جتنے ہیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار ہیں. طوعا بلا اباء، اطاعت کے ساتھ بغیر انکار کرے گا. اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ بغیر انکار کرے گا. اطاعت فرما برداری کرنے والے ہیں بعض، سمجھ میں آ گیا نا سب. وکرہن، اور بعض لوگ جو ہے کرہن یعنی مجبور ہو کر، سمجھ میں آ گیا نا سب. طوعا اور کرہن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوشی سے اور زبردستی سے. کیسے؟ بالسیف، مجبور ہو کر، تلوار کی زور سے مجبور ہو کر بھی بعض جو ہے ایمان کے اندر آ جاتے ہیں. آپ بولیں گے زبردستی ان کو ایمان پہ لانے کے لیے تلوار نہیں چلانا ہے. سمجھ میں آ گیا تھا؟ مخالفین کو دبانے کے لیے تلوار چلانا ہے تو وہ دیکھ کر جو ہے دوسرے لوگ بھی سہم کے کیا آ جاتے ہیں؟ ایمان کی طرف آ جاتے ہیں. کچھ ایسے بھی ہیں. وہ معاینتی ما یلجئ الیہ، اور اس چیز کی معائنے کی طرف جو ان کو اس کی طرف مجبور کر دے. الجا یلجئ، الجا ٹھکانہ دینا ہے کسی طرف، ایسا ٹھکانہ دینا کہ اس کے علاوہ کوئی مقام نہ پائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کے معائنے کے ساتھ بھی کچھ لوگ جو ہے فرما بردار ہیں جو اس کی طرف مجبور کر دے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی طرف مجبور کر دے. ایک مفہوم تو یہ ہوگا. دوسرا بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر جو ہے طوعاً جو ایمان لانے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر وہ تمام ہیں جو کہ فرما بردار ہیں، مسلمان ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اسی طرح پر جو مجبور ہیں تو اس میں کیا ذوی العقول کے علاوہ تمام چیزیں ہیں، ذوی العقول کے علاوہ تمام چیزیں ہیں. جیسے آسمان اور زمین کے جو ہے، آسمان میں فرشتے ہیں، زمین کے اندر جو ہے درخت ہیں، فلاں اور فلاں فلاں، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. لیکن وہ کیسے ہیں؟ وہ کرہن ہیں، طوعاً نہیں ہیں.
اپنی طرف سے چاہ کے کر رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے نا بھائی، ان کو چاہنے کی نہیں جانے کا عقل ہے ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسی کام میں لگا رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کام۔ تو بہرحال یہاں پر مفسر جو ترجمہ کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ بعض مجبور ہو کر، یعنی تلوار کے زور سے مجبور ہو کر، یا جو اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر جو اس کو ایمان کی طرف مجبور کر دے، ایمان کے اندر داخل ہونے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری اختیار کرنے والے ہیں۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، ترجعون اور اسی کی طرف تم کو لوٹایا جائے گا یا انہیں لوٹایا جائے گا۔ ترجعون بھی بول سکتے ہیں، ترجعون بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں قراءتیں ہیں، بالتاء والیاء اور والحمزۃ الانکار، اوپر جو حمزہ ہے نا، فغیر دین اللہ، کیا اللہ کے دین کے علاوہ کچھ اور چاہتے ہو تم لوگ؟ یعنی ایسا بالکل نہیں چاہنا چاہیے، استفہام انکاری۔ آگے دیکھیے، قل لہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، یا محمد، اے محمد، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، یہ آیتیں سے پہلے بھی گزر چکی ہیں، اور جو کچھ ہم پر نازل کیا گیا ہے یعنی قرآن مجید، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم پر یعنی صحیفے، اور اسماعیل پر ان کے صحیفے، اور اسحاق پر ان کے اوپر جو صحیفے نازل ہوئی ہیں، جو شریعت آئی اس پر بھی، اور یعقوب پر جو صحیفے آئے وہ بھی، والاسباط اور ان کی اولاد پر جو کچھ نازل ہوا ہے ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ آگے دیکھیے، وما اوتی موسیٰ، اور جو کچھ موسیٰ علیہ السلام پر دیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ کیا دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو؟ تیزر میں، وعیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو دیا گیا اس پر بھی، والنبیون من ربہم، اور ان کے علاوہ اور بھی نبیوں کو جو ان کے رب کی جانب سے دیا گیا ہے ان سب پر ہم مانتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم تفریق نہیں کرتے ان میں سے کسی کے درمیان، بالتصدیق والتکذیب، تفریق نہیں کرتے کا مطلب یہ ہے کہ بعض کو مانیں بعض کو جھٹلائیں، ایسا نہیں کرتے، سب کی تصدیق کرتے ہیں، مگر شریعت پر کس کی عمل کرتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل کرتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں۔ وہ بولے تو اللہ تعالیٰ، مخلصون فی العبادتی، یعنی عبادت میں ہم صرف خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہے مسلمانوں کا اظہار۔ بعض مرتبہ کیا ہوا، کچھ لوگ اسلام میں آئے، پھر بعد میں ان کو کچھ شبہات پیدا ہو گئے، یا جو ہے اسلام کی جو اشاعت کو دیکھ کر وہ لوگ اسلام کو قبول تو کر لیے، لیکن بعد میں پھر یہودیوں کے اور دیگر کافروں کے ورغلانے پر اسلام کو چھوڑ کر چلے گئے، یا ایسا ہوا کہ ڈھونگ ڈھونگ سے اسلام میں آئے، جیسا کہ یہودی بولے تھے نا بھائی، صبح میں مانو اور شام میں انکار کر دو۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجه النہار واکفروا آخرہ، صبح مانو اور شام میں انکار کر دو۔ ویسا دیکھ کر بھی کچھ لوگ کیا کر لیے تھے بھائی، صبح میں ماننے کا ڈھونگ رچا دیا اور شام میں کیا کرے، انکار کر دی۔ ویسے لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ وَنَزَلَ فِي مَنْ ارْتَدَّ وَلَحِقَ بِالْكُفَّارِ، اور یہ آیت نازل ہوئی ان لوگوں کے بارے میں جو مرتد ہو گیا اور کافروں سے ملحق ہو گیا۔ آج کل مرتدین نے اپنا نیا نام رکھ دی، ایکس مسلم۔ میرا کو کیا بولتا ہوں، ایکس مسلم بولتا، کیا بولتا؟ ایکس مسلم۔ اس سے کوئی پوچھے ارے یہ ایکس مسلم کیا ہے، ایکس بولے تو ہجڑا، ایکس سے ہجڑا مسلم نہیں بولتا، مسلم بولتا ایسا۔ وَنَزَلَ فِي مَنْ، اور یہ بھی ان کو بولتا کہ جو ہے تم اسلام چھوڑ دیے تو جو مذہب اختیار کر لیا اس کا نام لے لو سیدھا سیدھا، مگر تم کو جو ہے اسلام سے ابھی بھی چھٹکارا نہیں ہے، جب تک تم مسلمان کا اسلام کا نام نہیں لوگے اس وقت تک تمہارا پیٹ بھرنے والا نہیں ہے، اسی وجہ سے تم اسلام کا نام جو ہے اپنے نام کے ساتھ لگا رہے۔ کوئی مسلمان ہو گیا نو مسلم، تو نے اپنے آپ کو نو مسلم بول سکتا زیادہ تر، مگر ایک ہندو تو نہیں بولتا، ایک کرسچن کوئی بولا کہ آج تک نو مسلم کوئی نہیں بولتے، لیکن یہ لوگ جو ہے ایک نیا اختیار کر لیا ہے، سوشل میڈیا پہ بہت چلتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں سے جو ہے بھیک وصول کر رہے ہیں، اسلام کا ہم اسلام چھوڑ دیے بھائی، ہم ایک مسلم ہیں، ہم پریشان ہیں، لو ہم کو بھیک دو، تو یہاں کے حولے پاگلاں ان کو جو ہے دیتے جا رہے ہیں بھیک، تو لوگوں کو معلوم نہیں ہے حقیقت کیا ہے، حالانکہ وہ کوئی ایکس وقت نہیں ہے، پہلے سے ہندو ہے، تھوڑا بہت اسلام کے بارے میں تھوڑا بہت پڑھ لیے، پڑھ کے اپنے آپ کو کیا بتا رہے ہیں، اب مسلمان تھے وہ چھوڑ دے کے ادھر آ گئے، اب تم کو کیا کرو، ہم کو بھیک دو، نعوذ باللہ۔ خیر، آج ہی میں صبح میں ایک عاصم افتخار کا ایک انٹرویو سن رہا تھا، اسی طرح پر جو ہے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کا بھی انٹرویو سن رہا تھا۔ مولانا خالد سیف اللہ نے رحمانی صاحب نے ایک نئی کتاب لکھی، اسلام پر بھیجا اعتراضات، تقریباً 200-250 میں وہ کتاب دستیاب ہے، بہت شاندار کتاب ہے، موجودہ حالات کے حساب سے، موجودہ حالات معروضی انداز میں اسلام پر موجودہ حالات میں جو اعتراض پیش کیے جا رہے ہیں، اس سے پہلے بھی آئے تھے وہ، اس سے پہلے بھی آئے تھے، اس کے جوابات بھی دیے گئے ہیں، لیکن اس کو جدید انداز میں جو ہے مولانا نے ان اعتراضات کو جمع کیا ہے، الزامی جواب نہیں، اس میں تحقیقی جوابات ہیں، ان اعتراضات کو جمع کر کے اس کے جوابات بھی دیے ہیں۔ تو آپ لوگ بھی کیا کریے، اس کتاب کو خریدیے اور پڑھیے، اس کی پی ڈی ایف نہیں ہے ابھی، ہمارے بچے کیا ہوتے ہیں، آن لائن مل جاتی، کیا پی ڈی ایف ہے کیا پوچھتے، پی ڈی ایف نہیں پوچھو، کتاب خریدو سمجھ میں آ گیا نا۔ اسلام پر بھیجا اعتراضات، مصنف صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی۔ اسی طرح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الانتباہات، الانتباہات اردو میں، عربی میں، انگریزی میں دستیاب ہے وہ۔
تو یہ بہت ضروری ہے آج کل ہمارے طلباء کے لیے، کیونکہ آپ اس میدان سے جب باہر نکل جائیں گے تو اسلام پر اعتراضات کرنے والے بہت سارے سوشل میڈیا پہ نظر آئیں گے. کم سے کم جو ہے ہم کو ایک ایسا آدمی، ایک ایسا بچہ جو ان اعتراضات وغیرہ کو سن کے اس کا ذہن اگر خراب ہو رہا تو آپ اس کا سوال پورا سن کے اچھے انداز میں اس کو جواب دے سکنا. اس کو یہ نہیں بولنا ارے نہیں یہ سوال وال نہیں کرنا، ایمان خراب رہا تھا، تو اس کا ایمان وہی خراب رہا تھا، اس کا ایمان وہی خراب ہے. ایمان کے لٹیرے بہت سارے موجود ہیں، تو ان لٹیروں سے بچانے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا؟ اس کا سوال سننا، پورا سوال سن کے آپ کو جواب معلوم ہے تو جواب دینا، اگر نہیں معلوم ہے تو ایسا تحقیق کر کے جواب تک اس کو پہنچانے کی کوشش کرنا. ہمارے بچے کیا کرتے معلوم، یہ ہمارے علماء نہیں سوال نہیں کرنا ہوتے، مدرسے میں بول سکتے ویسا، لیکن اب آج کل جو سوشل میڈیا پہ جو لوگ موجود ہیں ان کو ایسا نہیں بول سکتے، ویسا بولتے انہیں جو ہے فوراً نعوذ باللہ اور زیادہ اسلام سے گمراہ ہو جاتا. اکثر وہ اس طرح سے سوالات کرنے والے آئے، ارے ہم مسجد کے امام صاحب کو پوچھے، ان کو جواب دینا نہیں آیا، اور بیچارے کیا آتا جواب دینے، تحقیق کر کے تو آتا نا بھائی. اس واسطے آپ لوگ جو ہے تحقیق کریے، پڑھیے، ٹھیک ہے، کم سے کم یہ 2 کتابیں تو پڑھ لو. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، تو جو آدمی اسلام کے علاوہ کسی دین کو تلاش کرے گا، فلن یقبل منہ، تو ہرگز اسے قبول نہیں کیا جائے گا، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. آپ بولیں گے پھر اس زمانے میں جو یہود تھے، اس زمانے جو نصرانی تھے وغیرہ وغیرہ، وہ سب مسلمان ہی ہے. وہ لوگ یہود اور نصرانی اپنا نام بعد میں تبدیل کر لیا، اللہ تعالیٰ نے اسلام ہی اتارا ہے، اسلام ہی اتارا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لیے. سمجھ میں آ گیا نا؟ لوگ کیا کرے ہیں اپنے اپنی نسل کی طرف، اپنی قوم کی طرف، اپنے کسی شخصیت کی طرف، یہود جو ہے یہودا کی طرف منسوب کر لیے، عیسائی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کر لیے. ایسا اسی لیے مسلمانوں کو بھی محمدنس بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ محمدنس. حالانکہ محمد نامی کوئی چیز نہیں ہے، ہم کیا ہے بھائی؟ مسلمان ہیں. اللہ نے ہمارا نام کیا رکھا ہے؟ مسلمان رکھا ہے. ہندو لوگ اپنے آپ کو سناتنی بولتے ہیں. میرا چیلنج کرا تھا، کہاں ہے سناتن کا لفظ؟ وید میں بتاؤ، کہیں بھی نہیں ہے. مسلمان کا لفظ قرآن مجید میں کئی جگہ ہے نہیں ہے. وہ سماکم المسلمین، اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام کیا رکھا ہے؟ مسلمین رکھا ہے. مسلمان بولو، مسلمین بولے کی بات ہے نا، ٹھیک ہے. ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں خسارے والوں میں سے ہوگا. اور وہ کیا ہوگا بھائی آخرت میں؟ خسارے والوں میں سے. کیسے؟ لمسیرہ الی النار المؤبدۃ، اس کے لوٹنے کی وجہ سے ایسی آگ کی طرف جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اس پر، علیہ، اس پر. کیف، کیسے ہوگا، یعنی نہیں ہوگا. سوال انکاری ہے یہاں پر بھی. لا یہدی اللہ قوما کفروا، کیسے اللہ ہدایت دے گا ایسی قوم کو؟ یعنی اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو ہدایت کبھی نہیں دے گا. کفروا بعد ایمانہم، جنہوں نے کفر کیا ان کے ایمان کے بعد، جنہوں نے ایمان، وشہدوا، اور انہیں گواہی دی تھی، اور انہوں نے کیا تھا؟ گواہی دی تھی. یعنی وشہادتہم، اور ان کی شہادت کے بعد. یہ بعد پر رفع اللہ ہونے کے واسطے وشہدوا کا مطلب وشہادتہم ترجمہ کر رہے ہیں کہ شہیدو یہاں پر مصدر کے معنی میں، یعنی ان کی گواہی دینے کے بعد کہ ان رسول حق، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں. وقد جاءہم البینات، اور ان کے سامنے دلائل بھی آ چکے تھے. مرتدین کو جا کے سنا دینا ہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت دی تھی، اور اس دولت کو تم اپنے ہاتھ سے لات مار رہے ہو، تو اس سے زیادہ دنیا کے اندر رسوائی کچھ بھی نہیں. ایک مرتد ہے نا، بہت چلا تھا پہلے، اس کا نام جو ہے کچھ اور تھا اسلامی، بعد میں انہیں جو ہے نتیانند کیا نام رکھ لیا نا. ہاں، اسلامی نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب تو انہیں ملعون ہو چکا ہے، اس کا اسلامی نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا ایک انٹرویو آیا تھا، چھوٹا سا کلپ، اس کے اندر یہ تھا کہ میں جو ہے فلاں فلاں سے یہ خواہش کرتا ہوں کہ مجھے خودکشی کی اجازت دی جائے. سمجھ میں آیا؟ دنیا ہی کے اندر اتنا ذلیل اور رسوا ہو گیا اسلام چھوڑ کر. تو جو اسلام چھوڑ کر جاتے ہیں وہ انتہائی ذلیل اور رسوا ہو جاتے ہیں، ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. الحجج الظاہرات علی صدق نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ظاہری دلیلیں آ چکی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر ہیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. کیف یہدی اللہ کو مطلب وہی چیز، یعنی اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا. کون ظالم ہے یہاں پر؟ کافر ہیں، جنہوں نے توحید کو انکار کیا ہے. اولئک جزاؤہم، ان کا بدلہ ہے، ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی. اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. کس میں؟ اس لعنت میں رہیں گے. او النار المدلول بها علیہا، یا اس آگ میں رہیں گے جس سے دلالت ہو رہی ہے اس پر، لعنت کے ذریعے اس آگ پر دلالت ہو رہی ہے. سمجھ؟ لعنت میں رہیں گے مطلب اس لعنت کی وجہ سے وہ آگ میں چلے جائیں گے. اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ دلالت ہو رہی ہے لعنت کے ذریعے آگ پر، تو اس آگ میں یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے. تو خالدین فیہا کا مطلب لعنت بھی ہو سکتا ہے، خالدین فیہا کا مطلب کیا ہے؟ آگ بھی ہو سکتی ہے. آپ بولیں گے آگ کہاں سے آئی؟ تو لعنت سے آگ پر دلالت ہو رہی ہے. لعنت سے، جیسے دھوئیں سے آگ پر دلالت ہوتی نا، تو ویسے لعنت سے آگ پر دلالت ہو رہی ہے. لا یخفف عنہم العذاب، نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب. ولا هم ينظرون، اور نہ ان کو مہلت ملے گی. یمہلون، ان کو مہلت نہیں دی جائے گی. اس بات کی مہلت نہیں دی جائے گی عذر پیش کرنے کی. الا الذین تابوا من بعد ذلک،
سوا ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کیا. کس کے بعد توبہ کیا؟ مرنے کے بعد نہیں, زندگی میں, مرنے سے پہلے پہلے ہی غلطی کرنے کے بعد مرتد ہو گئے تھے, بعد میں اللہ نے پھر سے توفیق دے دی اسلام کی. تو اسی وجہ سے ہم مرتدین سے بھی کہتے ہیں کہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ موقع دیا ہے, ابھی بھی توفیق ہو سکتی ہے, ارتداد سے لوٹو, واپس اسلام میں آ جاؤ. تو اس میں تمہارے لیے کیا ہے بھائی؟ بہتری ہے, بھلائی ہے. دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تم کو امن اور چین دے گا. اور حقیقت ہے اسلام چھوڑ کے جو بھی مرتد بن گئے نا, وہ امن اور چین میں نہیں ہے. بہت سارے تو اس میں خودکشی کر لیے, بہت سارے تو خودکشی کر لیے, بہت سارے ایتھیسٹ وغیرہ جو بن جاتے ہیں نا, اس کے بعد اتنے پاگل ہو جاتے ہیں وہ لوگ, پاگل پن میں اللہ تعالیٰ دنیا میں ان پر سزا یا عذاب نازل کرتا سمجھو. وہ پاگل پن میں پریشان ہو کے آخر یا تو خودکشی کر لیتے ہیں یا پھر جو ہے ادھر ادھر کہیں بھاگ جاتے ہیں, ختم, ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے. وَأَصْلَحُوا, اور وہ اصلاح کر لیتے ہیں اپنے عمل کی. وَأَصْلَحُوا عَمَلَهُمْ, اپنے عمل کی کیا کر لیتے ہیں؟ اصلاح کرتے ہیں. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ لَهُمْ, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بخشنے والا ہے, رحیم بہم, اور ان پر رحم کرنے والا ہے. اس کے بعد کی جو آخری آیت ہے وہ بھی یہود کے بارے میں نازل ہوئی ہے. یہود کیا کرتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے, ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے ایمان لائے, پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیے تو کفر کر دیے, پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیے, یعنی کفر میں آگے بڑھ گئے, کفر میں آگے بڑھ گئے. اب آیت پڑھیے, ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا عیسیٰ علیہ السلام کا, بعد ایمانہم, ان کے ایمان لانے کے بعد. کیا مطلب ہے؟ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد بھی موسیٰ, ثم ازدادوا کفرا, پھر وہ لوگ کفر میں آگے بڑھ گئے. کیسا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر کر کے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر کر کے. لن تقبل توبتهم, ہرگز ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. اگر اب لوٹ جاتے ہیں تو قبول کی جائے گی. کب قبول نہیں کی جائے گی؟ موت کے وقت میں یا مرنے کے بعد. سمجھ میں آیا؟ اذا غرغروا او ماتوا کفارا, جبکہ وہ لوگ غرغرے میں آ جائیں, یعنی یہ کہ سکرات میں آ جائیں, بولے غرغرے میں آ جائیں, سکرات میں آ جائیں. موت کا جب وقت شروع ہو جاتا ہے, فرشتے نظر آ جاتے ہیں, امید زندگی کی ختم ہو جاتی ہے, تو اسی کو بولتے ہیں غرغرہ. اب وہ غرغرہ اس واسطے بولا جاتا ہے کہ مرنے سے پہلے آدمی جو ہے اپنے حلق سے آوازیں کرنا شروع کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سب کو, مگر گزرنا تو ہے اس راستے سے, موت کی تکلیف سے جو پناہ مانگتے رہنا چاہیے. اذا غرغروا وماتوا کفارا, یا او ماتوا کفارا, یا وہ کفر کی حالت میں مر جائے. دنیا کے اندر موقع ہے, دنیا کے اندر موقع ہے, تمام مرتدین کو موقع ہے, ارتداد سے پلٹ کر آ سکتے ہیں. اسی طرح پر جو ہے یہودیوں کو بھی موقع ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر سکتے ہیں. عیسائیوں کو بھی موقع ہے کہ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر سکتے ہیں, کر کے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور اس پر سے باہر نکل سکتے ہیں. وماتوا او ماتوا, یا وہ مر جائے کفر کی حالت میں. اولئک هم الضالون, وہی لوگ ہیں گمراہ, وہی لوگ ہیں گمراہ. ان الذين كفروا وماتوا هم كفار, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرنے سے پہلے کفر سے توبہ کرنے کا موقع ہے. بولیے فلن يقبل من احد, اور مر گئے تو فلن يقبل من احدهم ملء الارض. دیکھیے ذهبا, ملء الارض, ذهبا کا ترجمہ کیا ہے؟ نہیں, ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی سے زمین بھر سونا. ملء الارض, ارض زمین, مل بھرا ہوا, ذهبا سونا. ایک مثال دیکھیے, زمین بھر سونا بھی اگر کوئی بطور فدیہ دوزخ سے بچنے کے لیے پیش کرے تب بھی ان کو قبول نہیں کیا جائے گا. مقدار ما یملؤها, اتنی مقدار جس سے وہ زمین کو بھر دے سونا, اتنی مقدار جس سے اتنا سونا اگر دے دیا جائے. وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ, اگرچہ کہ وہ اس کو بدلے میں دے, فدیے میں دے بولے تو بدلے. ادخل الفاء فی خبر ان کے خبر میں فا داخل کیا گیا ہے. ان الذین ہے نا, یہ ان ہے. لن يقبل خبر ہے اس کی, لن يقبل کیا ہے؟ خبر ہے, تو خبر پہ فا داخل کیا گیا ہے. لشبہ الذین بالشرط, اس کے الذین کے شرط کے ساتھ مشابہ ہونے کی وجہ سے. یہاں پر الذین شرط کے مشابہ, الذین کے مشابہ ہے, تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ ان ہم الذین, ایسا ہوتا ہے پورا, اگر وہ لوگ, ایسی عبارت ہوتی. تو چونکہ یہاں پر شرط کو محذوف رکھ دیا گیا ہے, لیکن الذین شرط کے مشابہ, الذین کے مشابہ ہے, اسی شرط کے مشابہ ہونے کی وجہ سے جزا کے طور پر لن پر فا داخل کر دیا گیا ہے. بولیے آیا سمجھ میں, آیا سمجھ میں. حالانکہ لن کیا ہے؟ ان کی خبر ہے, ان کا اسم الذین, ان کی خبر کیا ہے؟ لن یقبل ہے. لیکن چونکہ الذین شرط کے مشابہ ہے, الذین شرط کے مشابہ ہے, اسی وجہ سے لن پر فا داخل کر دیا گیا. ٹھیک ہے. وَإِذَانًا, اور اطلاع دینے کے لیے, بِتَسَبُّبِ عَدْمِ الْقَبُولِ عَنِ الْمَوْتِ عَلَى الْكُفْرِ, قبول نہ کرنے کے سبب موت سے
کفر پر موت سے قبول نہ کرنے کے سبب کے بارے میں. اور یہ اطلاع بھی دی جا رہی ہے یہاں فا داخل کر کے کہ کفر پر موت سے کسی طرح کا کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کفر پر بنے ہیں. سبب یہ ہے ان سے فدیہ قبول نہ کیے جانے کا کہ وہ کفر پر مرے ہیں. بولیے. سبب یہ ہے فدیہ قبول نہ کیا جانے کا کہ اس لیے کہ وہ کفر پر مرے. تو اطلاع دینے کے لیے عدم قبول کے سبب کا موت سے کفر پر موت کی وجہ سے اولئک لهم عذاب علیم، وہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی تکلیف دینے والا عذاب ہے. وما لهم من ناصرین مانعین منہ، اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی مددگاروں میں سے. کیا مطلب؟ عذاب سے روکنے والے، مانعین اس سے روکنے والے، یعنی عذاب سے روکنے والے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.